الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارے ایم اے علوم اسلامیہ کے کورس فقہ القرآن کے یونٹ نمبر 16 پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے احکام وصیت۔ آج کے پروگرام میں ہم احکام وصیت پر شریعت اسلامیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں پروگرام کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں وصیت کے جو مجموعی جو اس کے احکامات ہیں شریعت اسلامیہ کے، ان پہ روشنی ڈالی جائے گی، اور اس پر آخر میں آپ سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ اور پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں وصیت کے مخصوص احکام جو اس کی شرائط سے متعلق ہیں، وصیت کے جو مختلف ارکان ہیں ان سے متعلق ہیں، وہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بیان کریں گے۔ وصیت جو ہے شریعت اسلامیہ میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے 3 مفاہیم ہیں جو شریعت اسلامیہ میں مختلف انداز میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ جو سب سے بنیادی جو اس کا استعمال ہے اور جس استعمال کو آج ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے اس خطاب میں یا لیکچر میں، وہ ہے کہ وفات کے بعد کسی کو تملیک مال کرنا۔ بعد از وفات تملیک مال، یعنی کوئی شخص اپنی وفات کے بعد کسی کو اپنے مال کا مالک بنا دے۔ یہ وصیت کا جو فقہی مفہوم ہے وہ یہی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بحث بھی یہی ہے۔ بہرحال وصیت کے جو دوسرے مفاہیم ہیں ان پہ بھی مختصراً ہم بات کر لیتے ہیں۔ جو دوسرا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام کی وفات کے بعد کسی کو درخواست کرنا، یہ بھی وصیت کہلاتا ہے۔ کہ آپ کسی کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ میری وفات کے بعد، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میری وفات کے بعد میرے بچوں کا آپ نے نگہداشت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، تو یہ بھی شریعت کے اصطلاح میں اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وصیت کا جو تیسرا مفہوم ہے وہ ہے نصیحت کرنا۔ کوئی بھی نیکی کے کام کے سلسلے میں، اچھے کام کے سلسلے میں، بھلائی کے کام کے سلسلے میں کسی کو نصیحت یا وصیت کرنا، یہ بھی شرعی اصطلاح میں اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارا جو فوکس ہے، جو ہمارا جو میدان بحث ہے، میدان گفتگو ہے، وہ ہے وصیت کا فقہی مفہوم۔ جو اس سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں آج ہم ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جو چیزیں آپ کی کتاب میں مذکور ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس لیکچر میں ساری وہ کور ہوں، کیونکہ وہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اس لیکچر میں اس جو آپ کی کتاب میں جو چیزیں دی گئی ہیں اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو اس کتاب میں اتنی تفصیل سے مذکور نہیں ہیں یا مزید وضاحت طلب ہیں، ان چیزوں پر بالخصوص روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلے ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اسلام میں وصیت کی حکمت کیا ہے، وصیت کو اسلام میں کیوں مشروع کیا گیا ہے، کیوں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کو شرعی جو مبادیات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ تو وصیت کی بنیادی حکمت ان مصارف کو بروئے کار لانا ہے جو انتہائی اہم اور ضروری ہیں، لیکن وہ وراثت میں وہ کور نہیں ہو رہے۔ ایک آدمی نے اپنا کوئی مال اس کے پاس ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی وفات کے بعد وارثوں کو تو وہ ان کا حصہ مل جائے گا، لیکن اس کا کچھ حصہ وہ کسی نیکی کے کام میں، کسی بھلائی کے کام میں، یا اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو اس کے وارث نہیں بن رہے،
لیکن بہت مستحق ہیں، بہت محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے لیے اپنی جو متروکہ اس کا مال ہے اس میں سے کچھ حصہ اس کے لیے وقف کر دے، تو یہ انتہائی حکیمانہ جو چیز ہے جو شریعت نے بتائی ہے، جس کی وجہ سے وہ وارث جو وارث تو نہیں، وارثوں کو تو وراثت مل جائے گی، لیکن وہ عزیز و اقارب جو وراثت سے محروم رہتے ہیں لیکن وہ انتہائی ضرورت مند ہیں، یا رفاع عامہ کے کچھ ایسے کام ہیں جن کے لیے یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے اور اس کے بغیر وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے، مثال کے طور پر مدارس کا قیام، مساجد کا قیام، ٹھیک ہے جی، اسپتالوں کا قیام، اس طرح کی جو مثال کے طور پر کسی جگہ پبلک پلیس پہ جہاں پہ پانی کی قلت ہے وہاں پہ کوئی کنواں کھود دیتا ہے، تو یہ کام ایک طرف تو صدقہ جاریہ ہے کہ اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ وصیت کی اس پر حکمت جو شرعی حکم ہے اس سے یہ جو مصارف ہیں ضروری اور اہم ان کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ وصیت کے موضوع کو آگے چلانے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قبل از اسلام وصیت کا کیا تصور تھا۔ ہم اس کی تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن اتنا میں عرض کروں گا کہ وصیت جو ہے وہ اسلام سے قبل اس کا تصور تو تھا، اس کا کانسیپٹ موجود تھا اسلام سے پہلے، لیکن جس طرح وراثت جو تھی اس کا بھی تصور اسلام سے پہلے موجود تھا، لیکن وہ وراثت کا جو تصور تھا وہ ظالمانہ تصور تھا۔ اس میں یعنی کہ حقیقی وارثوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، بلکہ جو جوان ہوتے تھے، مرد ہوتے تھے، یعنی بوڑھوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، جوانوں کو وراثت ملتی تھی، اسی طرح عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، صرف مردوں کو وراثت ملتی تھی، بچوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، معذوروں کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ تو یہ جو معیار تھا ان کا کہ وراثت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دفاع کا کام کرتے ہیں، جو ڈیفنس میں حصہ لیتے ہیں، جو ہمارے قبائل کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، تو وراثت کے مستحق وہی ہیں، جبکہ شریعت نے اس تمام فلسفے کو ختم کیا۔ اسی طرح وصیت میں جو ایک قبیح رسم رائج تھی عرب میں اسلام سے قبل، وہ یہ تھی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وارثوں کو ان کی وراثت سے محروم کر دیا جائے، پورا کا پورا مال جو ہے وہ وصیت کر دیا جاتا تھا کسی بھی اپنے من پسند شخص کو، اور اس کو بڑا باعث فخر سمجھا جاتا تھا کہ ہم نے پورا مال فلاں شخص کو دے دیا ہے، اور اس سے ان کے جو حقیقی وارث تھے وہ محروم رہ جاتے تھے۔ اس چیز کو شریعت نے ختم کیا، اس قبیح رسم کا خاتمہ کیا۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو ذکر کرتا ہوں جو ابو داود میں مروی ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو زندگی بھر عبادت کرتے رہتے ہیں، 60 سال کا لفظ آیا ہے حدیث میں کہ وہ اتنا طویل عرصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن وفات سے قبل وہ اپنا جو مال ہے وہ اس سے وارثوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس عمل سے وہ ان کا جتنا بھی نیکی کا عمل ہے اس پر جو ہے وہ پانی پھر جاتا ہے اور وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک قبیح عمل ہے جو قبل از اسلام رائج تھا۔ اسلام نے اس کی کریکشن کی، تصور کو برقرار رکھا، لیکن اس کی تصحیح کی اور اس کو باقی رکھا۔ اسی کی طرف قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی میت کی وصیت اور اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وراثت جو ہے وہ تقسیم کب کی جاتی ہے؟ جب پہلے دیکھا جاتا ہے کہ میت کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں تھا، قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے، میت نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی، وصیت پوری کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ساتھ یہ شرط عائد کر دی کہ بشرطے کہ اس سے وارثوں کا نقصان نہ ہوتا ہو، غیر مضار،
کہ اس سے ضرر نہ پہنچتا ہو ان لوگوں کو جو وارث ہیں۔ تو یہ اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت میں وصیت کے حکم کو جو قبل اسلام بھی اس کا تصور تھا اس کو باقی رکھا، لیکن اس میں جو ظالمانہ اور قبیح جو افعال تھے اس کو اسلام نے ختم کر دیا، اور اس کا جو اصلاحی پہلو تھا جس سے یعنی ایسے جیسے میں نے ذکر کیا کہ عزیز و اقارب جو وارث نہیں ہوتے ان کی مدد ہو جاتی ہے، صلہ رحمی ہو جاتی ہے، اور بالخصوص آپ اس سلسلے میں اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ شریعت میں ایک وراثت کے احکام میں ایک حکم ہے کہ اگر آپ کا قریبی جو عزیز موجود ہے تو دور کے عزیز کو وراثت نہیں ملتی۔ اگر آپ کا بیٹا جو ہے وہ موجود ہے تو پوتے کو وراثت نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر یہ بھی ایک شرعی حکم ہے کہ قریبی موجود ہو تو بعید کو وراثت نہیں ملتی۔ ایک آدمی کے بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتوں کو وراثت نہیں ملے گی، لیکن جو اس کے بیٹے ہیں ان کو وراثت ملے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے جو ہمارے قوانین میں جس پہ بڑی بحث کی گئی اور دنیا بھر کے قوانین میں اس کو موضوع بحث بنایا گیا کہ ایسا پوتا جو یتیم رہ گیا ہو اس کا کیا کریں گے؟ جو پوتا یتیم رہ گیا ہو، اس کا والد فوت ہو گیا ہے، اس کے چچا زندہ ہیں، یعنی بیٹے تو زندہ ہیں لیکن اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، تو قانون کے مطابق تو یہ وراثت سے محروم رہ جائے گا، لیکن وصیت کا جو قانون ہے وہاں پہ لاگو ہو جائے گا۔ جو شریعت نے جو حکمت رکھی ہے کہ وہ جو وارث جو محروم رہ رہا ہے چچاؤں کی موجودگی کی وجہ سے، اس کو یہاں سے کمپنسیشن مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا وہ اس وصیت سے حل ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بہت سے اسلامی ممالک میں اس کو وصیت اجباری کا درجہ دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی وصیت جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے، اگر اس نے وصیت نہیں بھی کی تب بھی لاگو ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ڈیبیٹیبل ہے، جس پہ مزید بحث کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسی صورتحال میں ایسے پوتے کے لیے جو وراثت ہے جو اس سے محروم ہو رہا ہے تو اس کو ضرور اس کے حق میں وصیت کر دینی چاہیے۔ ایک مسئلہ جس پہ اس سیشن میں ہم بات کریں گے وہ ہے وصیت سے رجوع کا۔ وصیت سے رجوع کا مطلب یہ ہے کہ کیا وصیت ایک آدمی کر کے اس سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے وصیت کی ہے تو اپنی زندگی میں شریعت کی روشنی میں، اور اس پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ وصیت قابل رجوع چیز ہے، نہ صرف انسان اس سے دستبردار ہو سکتا ہے بلکہ اس میں کوئی رد و بدل، تبدیلی، ترمیم، یہ سارے کام وہ اپنی زندگی میں کر سکتا ہے۔ اور اس کی جو وصیت کی جو قانونی حیثیت ہے وہ تحفے کی ہے، تحفے اور ہدیے کی ہے۔ تحفے اور ہدیے کے احکامات کا آپ کو پتہ ہے کہ تحفہ کب لازم ہوتا ہے، تحفے کی کیا شرائط ہیں، ہدیہ دینے کی کیا شرائط ہیں۔ شریعت میں ہدیہ دینے کی شرائط میں جو اہم چیز ہے وہ ہے ایک تو ایجاب و قبول۔ ایک شخص نے کسی کو تحفہ دیا تو ضروری ہے کہ وہ شخص تحفے کو کا ایجاب کرے، کہے کہ جی یہ تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں یا میں نے یہ تحفہ آپ کو دیا، اور دوسرا فریق جو ہے اس کو قبول کرے۔ اگر ایک شخص نے تحفہ دیا ہے دوسرے نے قبول نہیں کیا تو وہ تحفہ جو ہے وہ اس کی جو ہے ملکیت اس کو ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے تحفے میں کہ جس کو تحفہ دیا گیا ہے وہ اس پر قبضہ کر لے، وہ اس کو اپنی ملکیت میں لے آئے۔ تو وصیت میں اگر اسی چیز کو آپ وصیت کی طرف لے آئیں کہ وصیت میں چونکہ ایجاب ہوا ہے، دوسری طرف سے اگر قبول نہیں ہوا یا کم سے کم اس کی زندگی میں اس کا قبضہ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، کیونکہ وصیت جو ہے جیسا کہ ہم نے اس کی شروع میں تعریف کی تھی کہ وفات کے بعد تملیک مال کرنا،
کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ وفات کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں نہیں ہوتی۔ جو زندگی میں ہوگا اس کو وصیت نہیں کہیں گے، اس کو تحفہ کہہ سکتے ہیں، وصیت نہیں کہیں گے۔ جو وفات کے بعد ہوگا اس کو ہم وصیت کہیں گے۔ تو چونکہ دوسرے شخص نے جس کے لیے وصیت ہوئی ہے اس نے ابھی اس مال پہ قبضہ نہیں کیا یا اس کو قبول نہیں کیا، تو اس لیے اس بنا پر فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وصیت سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور اس میں تغیر و تبدل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں رجوع کی فقہاء نے 2 صورتیں بیان کی ہیں کہ کن 2 صورتوں میں انسان رجوع کر سکتا ہے اور اس کا رجوع جو ہے اس کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ پہلی صورت ہے صراحتاً، جس کو فقہاء نے کہا ہے کہ صراحتاً رجوع، کہ جو موصی ہے، جو وصیت کرنے والا ہے، اس نے اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے صریح الفاظ، اپنے واضح الفاظ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی اس وصیت سے دستبردار ہوتا ہوں، اس وصیت کو ختم کرتا ہوں، اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو ان الفاظ کی وجہ سے وہ جو وصیت ہے اس سے دستبرداری ہو جاتی ہے اور وصیت کالعدم ہو جاتی ہے۔ دوسری جو صورت ہے رجوع کی وہ ہے دلالتاً، اس کو فقہاء کہتے ہیں کہ جی دلالتاً رجوع کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس نے واضح الفاظ میں یہ تو نہیں کہا کہ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، لیکن اس نے ایسا عمل کر دیا، کوئی ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے اس کے اس عمل نے اس بات کی طرف دلالت کی کہ جو ہے اس نے وصیت سے رجوع کر دیا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو موصی ہے، وصیت کرنے والا ہے، وہ اس مال میں جس کی اس نے وصیت کی ہے اس میں کوئی تصرف کر لے۔ ٹھیک ہے جی، تصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال میں لے آئے۔ اس تصرف کی پھر آگے فقہاء نے 2 صورتیں بیان کی ہیں کہ جس مال کی وصیت کی جائے اس سے کن صورتوں میں تصرف کیا جاتا ہے۔ جو پہلی صورت ہے اس میں یہ ہے کہ جو مال ہے، جس مال کی اس نے وصیت کی ہے، وہ اس کی ملکیت سے نکل جائے، اس سے بھی وصیت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اور اس سے وصیت کا رجوع جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر موصی نے وہ چیز کسی کو آگے فروخت کر دی ہے، کسی کو تحفتاً دے دی ہے، کسی کو صدقہ کر دی ہے، خیرات کر دی ہے، یا مثال کے طور پر اس نے بطور مہر کے کہیں شادی کی تو بطور مہر کے وہی مال جس کی اس نے وصیت کی تھی اس نے بطور مہر کے اس کو رکھ دیا ہے۔ تو یہ تمام صورتیں وہ ہیں جن کے ذریعے موصی جو وصیت کرنے والا ہے اس سے اس مال کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی۔ تو چونکہ اس کی ملکیت میں ہی نہیں رہا، وہ ملکیت منتقل ہو گئی، اس وجہ سے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو وصیت ہے اس کو اس سے اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا اور وہ اس کی جو وصیت ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ جو دوسری صورت ہے تصرف کی، وہ یہ ہے کہ موصی نے اس مال میں ایسا تصرف کیا کہ جس سے اس کی ہیئت اور شکل بدل گئی، اس کی فارم جو ہے، اس کی شکل، اس کی ہیئت وہ تبدیل ہو گئی۔ یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اس نے اگرچہ زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی وصیت سے رجوع کرتا ہوں یا دستبردار ہوتا ہوں، لیکن اس کے اس عمل سے کہ جس سے اگرچہ وہ اس کی ملکیت میں باقی ہے لیکن اس نے کوئی اس پہ ایسا تصرف کیا ہے کہ جس سے اس کی شکل بدل گئی۔ مثال کے طور پر کوئی جانور تھا جس کی اس نے وصیت کی تھی تو اس نے اس کو ذبح کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ مذبوحہ جو جانور ہے اگرچہ اس کی ملکیت میں ہے لیکن اب اس نے اس پہ ایسا تصرف کر لیا کہ اس کی ہیئت، اس کی شکل، اس کی فارم، اس کی جو قانونی حیثیت وہ بدل گئی۔ اس کی وجہ سے اس قسم کی وصیت کو بھی منسوخ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح فقہاء نے جو مثالیں بیان کی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے کپاس کی
اس وصیت کی تھی، بعد میں اس سے اس نے کپڑا بنا لیا، تو یہ بھی اس کی ہیئت بدلنے کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح یہ مثال بھی ہے کہ کسی کی زمین تھی جس کی اس نے وصیت کی تھی، اس نے اس زمین پر مکان بنا دیا یا اس پہ کوئی درخت لگا دیے، تو یہ تمام صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے اس کی وصیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس وصیت سے اس کا رجوع جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس آج کے پروگرام کی بنیادی باتیں تھیں وصیت کے سلسلے میں، جو آج کے پروگرام کا پہلا حصہ تھا، اس پہ ہم نے روشنی ڈالی۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے ذہن میں اگر اس سلسلے میں کوئی سوالات ہوں تو وہ سوالات، وہ استفسارات جو ہیں وہ آپ کیجیے۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وصیت اپنے بچوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا وصیت اپنے بچوں کے لیے کی جا سکتی ہے، تو اس سلسلے میں اسلام نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ وصیت انسان اپنے جو وارث ہیں، نہ صرف بچے بلکہ جن کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، ان کے لیے انسان وصیت نہیں کر سکتا۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے وصیت کی حکمت میں عرض کیا تھا کہ وصیت کی حکمت یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو وارث نہیں ہیں اور ضرورت مند ہیں، یعنی وارثوں کے علاوہ، وارثوں کو تو ان کا حصہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، وارثوں کو تو ان کا حصہ مل رہا ہے، جو لوگ وراثت کے حصے جن پہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا، یا جو ایسے مصارف ہیں، ایسے اقارب ہیں، یا ایسے جیسے میں نے رفاع عامہ کے کام بتائے تھے، تو صرف وصیت کا تعلق ان مصارف سے ہے۔ انسان اسلام کی روح سے اپنے وارثوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے، موسی اپنے مال میں سے کتنے حصے کی وصیت کر سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اس کی طرف ہم اتنی وضاحت نہیں کر سکے تھے اپنے اس پروگرام میں کہ موسی جو ہے اپنے مال میں سے کتنے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام سے پہلے تو کوئی حد مقرر نہیں تھی، اور کوئی بھی شخص جو ہے اپنی تمام جتنی بھی جائیداد ہے اس کی وصیت کر سکتا تھا، اور اس طرح اپنے جو وارث ہیں ان کو محروم کر دیتا تھا۔ تو اسلام نے اس رسم کا خاتمہ کیا اور ایک حد مقرر کر دی، اس کی تحدید کر دی کہ جو وصیت ہے وہ اس سے زیادہ کی آپ نہیں کر سکتے، اور وہ حد ہے 1/3 کی۔ اپنے مال کے 1/3 حصے سے زیادہ انسان وصیت نہیں کر سکتا، اور یہ ایک میکسیمم لمٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ جی میں کیا اپنے پورے مال کی وصیت کر سکتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ نے کہا آدھے کی؟ نے کہا نہیں۔ نے کہا 1/3 کی؟ نے کہا ہاں 1/3 کی آپ کر سکتے ہو، البتہ یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ 1/3 جو ہے وہ ایک میکسیمم لمٹ ہے، یعنی اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ 1/3 سے بھی کم ہو۔ بہرحال یہ اس ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عزیز و اقارب میں سے ایسے لوگ ہیں جو انتہائی مستحق ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ اس کی وصیت کر سکتے ہیں 1/3 کی۔ لیکن اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اس الفاظ کی روشنی میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت اسلامیہ کی مرضی یہ ہے کہ وارثین کو محروم نہ کیا جائے، اور احادیث میں یہ بات آئی بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ اپنے مال سے اور لوگوں کو آپ کریں، اور آپ کے جو وارث ہیں وہ جو ہے محروم رہیں اور وہ مفلوق الحال رہیں یا بھیک مانگتے پھریں۔ تو ان دونوں چیزوں میں ایک اعتدال رکھنا چاہیے، انسان کو اپنے وارثوں کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، اور اگر وصیت جس کے مصارف خاص طور پہ آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ رفاع عامہ کے حوالے سے، کہ ایسی بہت سی مدیں ہیں، بہت سے شعبے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو خرچ کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی روح سے وصیت کرنا ضروری ہے؟ جی، اس سلسلے میں قرآن حکیم کی آیت ہے جو ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت
ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر وصیت فرض کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے کہ جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے، جب موت اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنے مال سے وصیت کرے اپنے والدین کے لیے اور اقربین کے لیے معروف طریقے سے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وصیت ابتدائے اسلام میں لازم اور ضروری تھی، لیکن بعد کے جو احکامات آئے، جب وراثت کے احکامات آ گئے، یہ اس وقت کا حکم ہے جب وراثت کا مستقلاً الگ کوئی احکام ابھی نہیں آئے تھے، تو اس لیے وصیت کا حکم ہوا کہ آپ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے وصیت کر کے جائیں۔ تو جب وراثت کے مکمل احکامات آ گئے تو یہ حکم تو باقی رہا وصیت کا، لیکن فرق یہ پڑا کہ پہلے یہ حکم فرضیت کا تھا، اب یہ حکم استحباب کا ہو گیا۔ یعنی حکم تو باقی ہے لیکن اس کا درجہ بدل گیا کہ پہلے یہ حکم فرض تھا، واجب تھا، ضروری تھا، اب جو وصیت ہے وہ شریعت کی روشنی میں مستحب ہو گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ پروگرام احکام وصیت کے حوالے سے آپ نے ملاحظہ کیا، جو آپ کے کورس کی کتاب فقہ القرآن کے یونٹ نمبر 16 پر مشتمل تھا۔ احکام وصیت کے سلسلے میں پروگرام کا یہ پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ جس میں احکام وصیت کے مخصوص جو شعبے ہیں، جس میں اس کی شرائط اور دوسری چیزیں آتی ہیں، اس کو ہم آئندہ اگلے پروگرام میں اس کو پیش کریں گے۔ آج